عام طور پر انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیک کام اس سے ہو نہیں پاتا، کوئی خیر کے کام میں وہ آگے نہیں بڑھتا، تو الزام شیطان کو دیتا ہے اور اس سے اپنا پلو جھاڑتے ہوئے کہتا ہے کہ شیطان لگا ہوا ہے۔ اسی طرح جب وہ کسی برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، برائیوں میں لت پت ہوتا ہے، اس سے کوئی نکلنے کی بات کرے تو اس کا الزام بھی وہ شیطان کو دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم شعبان کے بالکل آخری ایام سے گزر رہے ہیں۔ رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کی آمد سے ہر مسلمان کے تن بدن میں خوشیوں کی لہر دوڑتی ہے اور اس کے نام سے ہی دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ رمضان کا لفظ عربی زبان کے لفظ الرمضاء سے بنا ہے، جس کا معنی ہے الرمل الحامی من حر الشمس، سورج کی تپش اور گرمی سے جلنے والی ریت۔ رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جسمانی اور روحانی طور پر رمضان کے اعمال سے جلنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جیسے روزہ رکھ کر انسان کا حلق، معدہ، جسم وغیرہ بھوک، پیاس، تھکان اور کمزوری کی جلن سے دوچار ہوتا ہے، اسی طرح رمضان کے نیک اعمال، عبادات انسان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے تمام مہینوں پر فوقیت، برتری اور افضلیت دے رکھی ہے۔ یہ مہینہ سال کے 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ویسے ہی گرا قدر، عزیز اور انتہائی محبوب ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کی نظر میں دوسرے 11 بیٹوں کے مقابلے میں عزیز، محبوب اور انتہائی لاڈلے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم مہینے کے بارے میں لوگوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک، لوگوں تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ اس کی خوبیاں گناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش شیاطین اور جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا، پہلی روایت میں فرمایا تھا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس دوسری روایت میں فرمایا وفتحت ابواب الجنان، جنتوں کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، یعنی تمام جنتوں کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی بھی دروازہ اس میں سے بند نہیں ہوتا۔ اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ عام طور پر انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیک کام اس سے ہو نہیں پاتا، کوئی خیر کے کام میں وہ آگے نہیں بڑھتا، تو الزام شیطان کو دیتا ہے اور اس سے اپنا پلو جھاڑتے ہوئے کہتا ہے کہ شیطان لگا ہوا ہے۔ اسی طرح جب وہ کسی برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، برائیوں میں لت پت ہوتا ہے، اس سے کوئی نکلنے کی بات کرے تو اس کا الزام بھی وہ شیطان کو دیتا ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے کے شروع میں یا پہلی رات میں آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے انسان، تیرا جو عذر ہے، جو تیرا بہانہ ہے، وہ ہم نے ختم کر دیا ہے، تیرے راہ کی رکاوٹوں کو ہم نے ہٹا دیا ہے، راستہ کھلا ہے، ہموار ہے، نیکیوں کے کرنے والے آگے بڑھ،
اٹھ جا، عزم و ارادہ اپنے اندر پیدا کر اور نیکیوں کی شاہراہ پر دوڑ جا، مغفرت کی طرف، رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو کر، اور اسی طرح سے جن برائیوں میں تو ملوث ہے اس سے رک جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آواز دے کر بندے کو آگاہ کرتا ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ وہ لوگ جو بدقسمتی سے جہنمیوں میں لکھ دیے گئے تھے، جن کا نام بدقسمتی سے جہنمیوں میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادات کی وجہ سے، ان کی توبہ اور استغفار کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہر دن رمضان کی رات میں ان کو جہنم سے آزاد کر کر جنتوں میں لکھ دیتا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک رات ہے لیلۃ القدر کی رات، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے کی اس رات کو جو انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً وہ سعادت مند اور خوشبخت انسان ہے۔ اور جو انسان اس رات کی خیر سے، اس کی بھلائی سے، اس کی عبادت سے محروم کر دیا جائے تو اس سے بڑا محروم بھی کوئی نہیں ہے۔ اور ایک تیسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفُتِحَتْ ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، آج موجودہ حالات میں میں اور آپ اپنے رب کی رحمت کے حد درجہ محتاج ہیں۔ اگر اس رمضان کے مبارک ماہ میں رحمت کا ایک چھوٹا سا بھی ٹکڑا ہمارے حصے اور نصیب میں آ جائے تو میرے اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے کیا کہنے، ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، یہ وبائیں، یہ بلائیں جو ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہیں، بار بار ہمیں خوف زدہ کرتی ہیں، دلوں میں دہشت پیدا کر رہی ہیں۔ رب کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے تو یہ سب کافور ہو جائیں۔ تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو نیکیوں کی طرف آنا ہوگا، نیکیوں کو کرنے کا عزم و ارادہ کرنا ہوگا، رمضان کا استقبال کرنا ہوگا۔ اس کے لیے علماء لکھتے ہیں کسی بھی نیک عمل کو کرنے کی جو راہیں ہیں، جو راستے ہیں، وہ توبہ اور استغفار کی شاہراہوں سے نکلتے ہیں۔ یعنی اگر مجھے اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق چاہیے، نیک عمل کرنے کا جذبہ ہے، اس کو کر گزرنے کا عزم و ارادہ ہے، تو مجھے پہلے توبہ اور استغفار کی شاہراہ پر نکلنا ہوگا، اور وہیں سے مجھے یہ نیکیوں کے کام کرنے کے راستے ملتے جائیں گے اور میں وہ نیکیوں کو کر پاؤں گا۔ تو آئیں ہم سر جوڑ کر بیٹھیں، ہاتھ اٹھائیں، توبہ اور استغفار کرتے رہیں، رمضان کی آمد پر توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے رب کو منائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔